السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو یوں ہی خوش رکھے، ایمان و عمل کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ یہ مبارک مہینہ محرم الحرام کا چل رہا ہے۔ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو کربلا کی جنگ رونما ہوئی، وہ جنگ سامنے آئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت بہت بلند ہے۔ پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ نبی کی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا، جس نے حسین سے لڑائی کی اس نے مجھ سے لڑائی کی، جس نے حسین سے نفرت کی، دشمنی کی، گویا کہ اس نے مجھ سے نفرت اور دشمنی کی۔ اور ایک روایت میں ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حسین سے محبت کرتا ہے گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ بے شمار حدیثیں ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان المعظم اور 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور آپ کا لقب سبط رسول، ریحانۃ الرسول ہے۔ آپ کا نام 7ویں دن میں حسین رکھا گیا اور آپ کا عقیقہ کیا گیا۔ آپ کی ولادت کے بعد آپ کے سیدھے کان میں اذان پڑھی گئی اور آپ کے منہ کے اندر لعاب ڈالا گیا۔ میں آپ کے سامنے یہاں 2 سوال اور اس کا جواب رکھوں گا۔ بہت سے گستاخ یہ سوال کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے نواسے کو شہید ہونے سے اور قتل ہونے سے نہ بچا سکے تو ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں معاذ اللہ؟ یہ ان کا ایک سوال ہے۔ تو اس سوال کا جواب انشاءاللہ میں دوں گا۔ اور دوسرا سوال اور ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور درجہ اتنا بلند ہے کہ کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی ولی ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان نہ بچا سکے، اپنے عزیز و اقارب کی جان نہ بچا سکے تو کوئی ولی، کوئی قطب ہماری مدد کیا کر سکتے ہیں؟ وہ جب اپنی ہی مدد نہ کر سکے تو 2 سوال ان کا جواب۔ پہلا سوال تو یہ کہ رسول پاک اپنے نواسے کو قتل ہونے اور شہید ہونے سے نہ بچا سکے۔ تو آپ یاد رکھ لیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو قتل ہونے اور شہید ہونے سے بچانے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ جب بھی آپ نے دعا فرمائی اپنے نواسے کے لیے تو یہی دعا کرتے رہے، اے پاک پروردگار میرے نواسے کو امتحان میں ثابت قدم رکھنا، استقامت عطا فرمانا، مضبوطی عطا فرمانا۔ نبی نے کہیں یہ دعا نہیں کی، حالانکہ نبی کو بھی معلوم تھا، بہت سی حدیثوں سے معلوم ہے کہ مولا علی کو بھی یہ معلوم تھا کہ میرا شہزادہ شہید ہوگا کربلا کی سرزمین پر، ایک قوم جو ہے شہید کر دے گی۔ تو مولا علی نے بھی کبھی دعا نہیں کی کہ میرے بیٹے کو پاک پروردگار بچا دینا، قتل ہونے سے محفوظ رکھنا۔ حضرت فاطمہ الزہرا، عابدہ، زاہدہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی معلوم ہوتے ہوئے کبھی یہ دعا نہیں کی۔ رسول پاک نے بھی یہ دعا نہیں فرمائی کہ میرے بیٹے کو، میرے نواسے کو، میرے شہزادے کو اے پاک پروردگار قتل ہونے سے محفوظ رکھنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول پاک نے اپنے نواسے کو بچانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جس طریقے سے ہمارے پاس کشتی بھی ہو، ڈول بھی ہو، رسی بھی ہو، سامان مہیا ہو اور ہم دیکھیں کہ ایک شخص ڈوب رہا ہے اور ہم اس کو بچانے کی کوشش ہی نہیں کریں اور کوئی شخص یہ کہے کہ انہوں نے دیکھو اس کو نہیں بچایا، تو یہی غلط ہوگا کیونکہ کوشش ہی نہیں کی۔ اور اگر ہم کوشش کرتے اور پھر نہیں بچا پاتے تب یہ کہنا صحیح ہوتا کہ یہ مرنے سے نہ بچا سکے۔ اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید ہونے سے اور قتل ہونے سے بچانے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی سمجھ عطا فرمائے۔
دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اپنی جان اور اپنے رفقا کی جان، عزیزوں کی جان جو کربلا میں شہید ہوئے ان کی جانوں کو نہ بچا سکے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ کربلا کی سرزمین میں اپنی جان دے کر اسلام بچانے کے لیے گئے تھے، ورنہ آپ کے پاس بے شمار راستے کھلے ہوئے تھے، آپ چاہتے تو اپنی جان کو بچا سکتے تھے، کیونکہ جب حرام قطعی جو چیزیں اللہ نے حرام فرما دی ہیں قرآن پاک میں وہ مجبوری کے تحت جائز ہو جاتی ہیں، جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا اپنی جان بچانے کے لیے، تو امام حسین جھوٹ بول دیتے اور جھوٹی جو ہے بیعت کر لیتے اور آپ ان دشمنوں سے آزاد ہو کر کہہ دیتے میں نے جھوٹ بولا تھا، تو آپ کو یہ جائز بھی تھا کیونکہ اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، تو آپ کے پاس بے شمار راستے کھلے ہوئے تھے لیکن آپ اپنی جان دے کر اسلام بچانے کے لیے گئے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے عزیزوں کو نہ بچا سکے، اپنے رفقا کو نہ بچا سکے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو قرآن پاک کے اندر آتا ہے جس کی زندگی جتنی لکھی گئی ہے، جس طریقے سے لکھی گئی ہے وہ اتنی ہی زندہ رہیں گے، ان کی زندگی اتنی ہی تھی، اس لیے کہ 11ویں پارے کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے جب ان کو موت آئے گی تو ایک ساتھ نہ آگے آ سکتی ہے نہ پیچھے آ سکتی ہے، اور ایک پارے کے اندر رب نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی کی موت لکھ دیتا ہے، موت کا وقت قریب آتا ہے تو مؤخر نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر یہ جواب آپ کو سمجھ میں نہیں آئے، آپ کو معقول نہ لگے تو وہ دن دور نہیں کہ یہ گستاخ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ قرآن پاک سے ثابت ہے بہت سے نبیوں کو ان کے دشمنوں نے قتل کیا ہے، تو جب نبیوں کو قتل کیا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کیوں نہیں بچایا، تو یہ لوگ اللہ پر بھی اعتراض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان دے کر اسلام بچانے کے لیے گئے تھے اور آپ کے عزیزوں کی، رفقاؤں کی اتنی ہی زندگی لکھی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو امام حسین سے محبت عطا فرمائے، اہل بیت صحابہ سے الفت عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔